ٹھیک 43 برس قبل 5 جولائی 1977 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تخت الٹا گیا تھا۔ اس اقدام نے پاکستان کی سیاست کا نقشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہ وہ مارشل لاء تھا جس نے ثابت کر دیا کہ اس ملک میں عوامی بالادستی کا خواب کوئی متفقہ آئین اور اس میں موجود کوئی آرٹیکل 6 پورا نہیں کر سکتا۔ اس فیصلے نے پاکستان کی سیاست کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا اور جنرل ضیاء نے اقتدار میں آ کر افغان جہاد کے نام پر جو سلسلہ شروع کیا، پاکستان آج تک اس فیصلے کی حدت محسوس کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھئے تو ان کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ نے کروایا اور پاکستان میں اس کی پراکسی کا کردار 9 ستاروں یعنی پاکستان قومی اتحاد میں موجود 9 جماعتوں نے ادا کیا۔ جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور لیکن اپنی کتاب پھر مارشل لاء آ گیا میں لکھتے ہیں کہ پاکستان قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود مارشل لاء لگا دیا گیا۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ آخر جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات طے ہو گئے تو پھر فوج کو مارشل لاء لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی سوال مرتضی سولنگی نے کیپٹل ٹی وی پر اب سے چند برس قبل پاکستان کے سابق سینئر بیوروکریٹ خواجہ ظہیر احمد کے سامنے رکھا۔ خواجہ ظہیر احمد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس میٹنگ میں شامل تھے جہاں انہوں نے چند روز قبل ہونے والے اپنے اور افغانستان کے صدر داؤد کے درمیان مذاکرات سے متعلق پاکستانی فوج کے سینئر افسران کو آگاہ کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب افغانستان میں ایک سوویت یونین نواز حکومت موجود تھی، جبکہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے اور 1974 میں لاہور کی کامیاب اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد اسلامی دنیا کے ایک اہم رہنما بن کر ابھر رہے تھے۔ خواجہ ظہیر بتاتے ہیں کہ گرمیوں کے دوران بھٹو صاحب اپنا دارالحکومت مری کو بنا لیا کرتے تھے اور اپنے تمام دفتری امور وہیں سے انجام دیا کرتے تھے۔ جون 1976 میں بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ افغان صدر داؤد کے ساتھ مری میں ہی ایک ملاقات کی جائے۔ یہ ملاقات خاصے دوستانہ ماحول میں ہوئی اور سمٹ کے بعد صدر داؤد واپس چلے گئے۔ اس کے چند روز بعد مرحوم جنرل اختر عبد الرحمان جو کہ اس وقت 12ویں ڈویژن کے ڈویژن کمانڈر تھے نے بھٹو صاحب کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا۔ اس عشائیے میں بھٹو صاحب کے علاوہ صرف 3 افراد سویلین سائٹ سے شریک ہوئے تھے، جن میں سے ایک بھٹو صاحب کے معاون خصوصی رفیع رضا تھے، ایک مری کے ایگزیکٹو آفیسر فیض الرحمان تھے اور تیسرے خود خواجہ ظہیر تھے۔ خواجہ ظہیر کے مطابق اس عشائیے کے دوران بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء اور دیگر فوجی افسران کو بتایا کہ صدر داؤد اور بھٹو صاحب کے درمیان مذاکرات میں ڈیورنڈ لائن پر بات چیت طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ مطالبات صدر داؤد نے ایسے بھی کیے تھے جو کہ انہوں نے نہیں مانے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت بحال کی جائے۔ بھٹو صاحب نے انہیں بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اگلے الیکشن جب بھی ہوں گے اگر اس میں نیشنل عوامی پارٹی جیتے گی تو ان کے حکومت بنانے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی۔ جس بات پر اتفاق ہوا وہ یہ تھی کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ ڈیورنڈ لائن کو مستقل بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم کر لے گا۔ واضح رہے کہ اس سرحد کو افغانستان آج بھی بین الاقوامی سرحد تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری جانب پاکستان نیشنل عوامی پارٹی پر سے پابندیاں ہٹا لے گا اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس بات پر جنرل ضیاء نے انہیں یاد کروایا کہ ان پر پابندی تو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت لگی ہے، جس پر بھٹو صاحب نے جواب دیا کہ اس کو چھوڑیں، وہ پابندی ایبسنشیا میں لگی ہے کیونکہ نیشنل عوامی پارٹی نے یہ کیس لڑا ہی نہیں، خواہ اس کی وجوہات سیاسی ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کی طرف سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اسلام آباد اور کابل بیک وقت یہ اعلان کریں گے کہ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ اپنی بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لی ہے، جبکہ پاکستان نے عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف غداری کا مقدمہ ختم کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت کی داؤد حکومت مکمل طور پر سوویت یونین کے زیر اثر تھی اور اس کا کوئی اقدام سوویت یونین کی مرضی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ لہٰذا یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اگر صدر داؤد اس معاہدے پر راضی تھے تو وہ یہ فیصلہ سوویت یونین کی اشیرباد کے ساتھ ہی کر رہے تھے۔ خواجہ ظہیر کے مطابق یہی وہ فیصلہ تھا جس نے شاید بھٹو صاحب کے مستقبل کا فیصلہ کر ڈالا۔ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن ہو جاتا تو اگلا مرحلہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا تھا، جس میں کشمیر پر بھی کوئی مستقل فیصلہ کر کے اس خطے کو جنگ کے مستقل خطرے سے آزاد کروایا جا سکتا تھا۔ اس طرف اسی عشائیے کے دوران بھٹو صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے تقریر کی جس میں انہوں نے بھٹو صاحب کی پاکستانی افواج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کے حوالے سے ستائش کی اور کہا کہ جو کچھ بھٹو صاحب نے اس حوالے سے کیا ہے وہ ان سے پہلے کے 24 سالوں میں کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ بھٹو صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ وہ پاکستان کی افواج کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ اگلی جنگ پاکستان کی سرزمین پر نہیں، دشمن کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ خواجہ ظہیر کہتے ہیں کہ اس عشائیے سے واپسی پر وہ فیض الرحمان کے ساتھ واپس اپنے گھر جا رہے تھے تو ان دونوں نے اس عشائیے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ بھٹو صاحب نے اس روز اپنے پتے ضرورت سے زیادہ واضح کر دیے تھے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر تنازعات حل ہو جاتے تو پھر جنگ کی ضرورت ہی کیوں رہتی؟ یہ بات جنرل ضیاء اور ان کے ساتھیوں کو گوارا نہ تھی۔